ہر گزرتے سیکنڈ پوری دنیا میں ایوریج 9,500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں۔ لائف پلین ٹریکر میں دیکھا جائے تو تقریباً پورا ورلڈ مکھیوں کی طرح پلین سے بھرا ہوا ہے، لیکن ورلڈ میپ پر کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلینز شاید ان سپورٹ کو جان بوجھ کر ایوائڈ کرتے ہیں، اور واقعی حقیقت ہے بھی یہی۔ انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ دنیا میں کون سی ایئر سپیسیز ہیں جہاں پائلٹ پلین کو کسی بھی صورت میں نہیں لے کر جاتے، اور سب سے بڑھ کر کہ ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے۔ نمبر 6، ٹپٹن پلیٹو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا ایریا ہو جس کو پائلٹ اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹپٹن پلیٹو 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جس کو ٹوٹل 9 کنٹریز شیئر کرتی ہیں۔ جیوگرافیکلی تو پلینز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ روٹ ہے جو چائنا کو یورپ اور مڈل ایسٹ سے ڈائریکٹلی ملاتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم لائف پلین ٹریکر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پلین اس ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اونچے ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو چائنا سے سٹارٹ ہو کر نیپال اور بھوٹان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ایوریج پہاڑوں کی اونچائی 14,000 فیٹ اور کمرشل پلینز نارملی 35,000 فیٹ پر فلائی کرتے ہیں۔ ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اونچے ہی رہتے ہیں، جبکہ ایمرجنسی کی صورت جیسا کہ کیبن میں پریشر لیک ہو جانا، انجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا، ایسی صورت میں آکسیجن ماسک آٹومیٹکلی فال ہو جاتے ہیں۔ پائلٹ کے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پائلٹ کو 20 منٹ کے اندر اندر 35,000 فیٹ کی بلندی سے 10,000 فیٹ کی بلندی تک لانا ہوتا ہے۔ کیونکہ ٹپٹن پلیٹو کی ایوریج اونچائی ہی 14,000 فیٹ ہے، اسی وجہ سے پائلٹ کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اونچے پہاڑ ہی ٹپٹن پلیٹو کو اوائڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پلینز کو بہت ہی انوکھی ٹربولنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اونچائی کی طرف جاتی ہے، جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ نمبر 5، وولکینوز۔ جنوری 2022 کو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئی لینڈ کے قریب ایک انڈر واٹر وولکینو پھٹا تھا۔ اس کا دھواں اور ایش کلاؤڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ایونٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا، جو کہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے کہ ایش کے یہ بادل آسمان میں 1,90,000 فیٹ ریکارڈ کیے گئے۔ اتنی زیادہ اونچائی پر پائے جانے والے ایش کلاؤڈ کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وولکینو سے نکلنے والا ایش کلاؤڈ پلین کی ونڈو شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 24 جون 1982 کو لنڈن سے نیوزی لینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک وولکینو کلاؤڈ سے گزر بیٹھی۔ یہ وہ دور تھا جب جہاز میں اسموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جہاز میں دھواں جمع ہوا تو سب نے سمجھا کہ شاید کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، پر جو ہوا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کریو اور پائلٹ کو دھوئیں میں سلفر کی اسمیل آنے لگی، تبھی وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وولکینو ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی، جس نے پاس کے سارے انجنز کو بند کر دیا اور پلین اپنا الٹیٹیوڈ لوز کرنے لگا۔ خوش قسمتی تھی کہ پلین 37,000 فیٹ سے جب 12,000 فیٹ تک پہنچا تو 4 میں سے 3 انجن سٹارٹ ہو گئے اور پلین کو بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا، لیکن اس واقعے کے بعد پائلٹس نے وولکینو کے اوپر سے فلائی کرنا چھوڑ دیا۔ نمبر 4، کریٹرز۔ دیکھنے میں جتنے خوفناک لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر اوپر سے گزرنے والے پلینز کو۔ پورے دنیا میں تقریباً 170 ایسٹرائڈ امپیکٹ کریٹرز ہیں، جبکہ کئی مائننگ انڈسٹریز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں۔ ویسے تو ہائی الٹیٹیوڈ پر یہ پلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن لو الٹیٹیوڈ سے ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ پلینز یا ہیلی کاپٹر کو اپنے اندر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ اصل میں کریٹر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ کریٹر کے باٹم سے گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کریٹر کے اندر جاتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا کے اس ایکسچینج سے کریٹر کے اندر وورٹیکس افیکٹ پیدا ہوتا ہے، جس میں کھینچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ کریٹر کے اوپر بہت سی ان یوزول اسٹرینج ٹربولنس پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹ کریٹرز کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ نمبر 3، نارتھ کوریا۔ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے
جس کی ایئر اسپیس سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں نارتھ کوریا میں کسی بھی وقت بغیر بتائے کہیں بھی ملٹری میزائل لانچ کر دیتی ہے۔ نہ صرف نارتھ کوریا بلکہ جاپنیز اوشن میں بھی اکثر میزائلز فائر کرتے رہتے ہیں۔ نارملی ایسی سچویشن میں کئی دنوں سے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں اور فائر کرنے سے پہلے ان تمام پلین سے ریڈیو کانٹیکٹ کر کے آگاہ کیا جاتا ہے، جو کہ ایئر اسپیس سے قریب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمرشل فلائٹس جن کو صرف نارتھ کوریا کو کراس کرنا ہوتا ہے وہ اب اس کو بائی پاس کر کے گزر جاتی ہیں۔ نمبر 2، سعودی عرب، دی ہولی سٹی آف مکہ، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بہت ہی امپورٹنٹ عبادت کا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرام ارتھ کے سینٹر آف گریوٹی کے اوپر بنی ہے، جس کی وجہ سے نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی پلین فلائی کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ، اور اصل میں ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسجد حرم کے اوپر سے پلین اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ اس پر سعودی حکومت نے نو فلائی زون کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے کی 2 ریزنز ہیں۔ پہلا تو ہے سیکیورٹی ریزن، کیونکہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمان موجود رہتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو تو کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ریزن ہے مکہ کی لوکیشن۔ مکہ ایک ایسی لوکیشن پر ہے جس کے چاروں اطراف پہاڑ موجود ہیں۔ اگر اس کے اوپر سے پلین گزرا، انجن نوائز کو دگنی تگنی ہو جائے گی، جو کہ پلگرم کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے۔ ایئرپورٹ ہوگا تو پلینز کی لینڈنگ کے وقت لو الٹیٹیوڈ پر ہوں گے، جو کہ نائز پولوشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اب نمبر 1، ایریا 51۔ یو ایس اسٹیٹ نیواڈا میں 75,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا یو ایس کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے۔ اس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 ہمیشہ سے ہی کنٹروورسیز کی لپیٹ میں رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں امریکن ملٹری سیکرٹ ویپنز اور UAF پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ چاروں طرف پہاڑوں کی اوڑ میں چھپا یہ سیکرٹ پلیس ویسے تو گراؤنڈ لیول پر نظر ہی نہیں آتی، لیکن ہوائی جہاز کی مدد سے ایریا 51 کی بیس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اتھارٹیز نے پوری بیس کو ہی نو فلائی زون کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ اگر کسی پلین نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو پہلے اس کو اپنا رستہ بدلنے کا کہا جائے گا، اور اگر پائلٹ نے پھر بھی بات نہیں مانی تو US ایئر فورس کے پاس شوٹ ڈاؤن کرنے کی بھی اتھارٹی موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت شکریہ۔ انفو ٹی وی کو لائک کرنا، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔